بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے یہ قرآن پاک کے 5ویں پارے کے متعلق ہے، چونکہ سورۃ النساء جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، اس پارے کے اندر بھی سورۃ النساء ہے۔ اس کے اندر عورتوں کے مسائل اور حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جن کی نکاح ہو گئی ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے اوپر نکاح مت کرنا، یہ حرام ہے۔ مطلب جو شادی شدہ ہیں آلریڈی ان کے نکاح ہوئے ہیں، تم دوبارہ ان کے اوپر جو ہے نکاح کرنے کی کوشش نہ کرنا، جو کہ حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو طلاق ہو جائے یا ان کے جو ہے خامند مر جائیں، تو وہ اپنی عدتیں گزارنے کے بعد تم لوگ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر کوئی کسی کے اوپر نکاح کرے گا یا کوئی نکاح کے اوپر نکاح پڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور یہ آئین الہی کو توڑنے کے مترادف ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں پھینکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا نکاح ہوا زبردستی اس کے اوپر آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا خاوند اسے طلاق نہ دے دے، یا جب تک کہ اس کا خاوند جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے، اس کی عدت کے بعد آپ لوگ اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رکوع میں کہ کسی کا ناحق مال مت کھانا، مطلب کسی سے مال چھین کر، کسی کو دغا دے کر، کسی کو دھوکہ دے کر کبھی بھی مال نہ چھیننا، یہ کام نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل مت کرنا، مطلب کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ کسی کا ناحق مال کھاؤ اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرو، یہ دونوں بہت بڑے ظلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جو ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نیک عورتیں کون ہیں، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی اتباع کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کا حکم مانتی ہیں۔ مطلب جب ان کے خاوند چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے مال کی، ان کی عزتوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مرد سے فرما رہے ہیں کہ اگر عورت تمہارے سامنے بدخوئی یا بد زبانی کرے تو ان کو پیار سے سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر ان سے خلوت اختیار کر لو، اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈانٹو، ان کو ہلکا سا مار دو، اتنا مار دو کہ نہ تو جو کیا نام لیتے ہیں ان کو کوئی زخم آئے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی ٹوٹے، بس ہلکا سا ہو زجر و توبیخ کے لیے۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بندگی کرنا اور شرک مت کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اپنے غلام کی، اپنی باندی کی اور ایسے دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و سلوک سے پیش آنا، حسن و سلوک کرنا۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حسن و سلوک کا بتا دیا کہ ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مال میں کنجوسی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے وہ اس مال میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کنجوسی کر رہے ہیں تو پھر ان کو میں جہنم کے اندر پھینکوں گا، کہ میں نے مال دیا ہے اس کے اندر کنجوسی کر رہے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں ایسی وعید نہیں ہے۔ ہاں جن کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مال کثرت دی ہے اور اس کے اندر وہ کنجوسی کر رہے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ کسی کو صدقہ دیتے، کچھ بھی نہیں کر رہے، اور وہ مال کو جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں، ہمارے مسلمانوں کے بارے میں، کہ جو حسد اور بغض کرتے ہیں کافروں کے لیے، کہ مطلب ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ جو یہود و نصارہ یہ ہم سے اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ان لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لعنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ میری رحمت سے جو ہے یہ دور کر دوں گا، ان کو میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نہیں کریں گے۔ کہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنے بغض اور حسد میں آ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے جو ہے اچھے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو مومن لوگ جو ہیں ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال جو ہیں صالح کیے، نیک کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اس کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ نعمتیں جو ہے ان کے ساتھ رہیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے جہاد سے بھاگ جاتے ہیں، جہاد نہیں کرتے، ان کو اپنی زندگی بڑی پیاری لگتی ہے، دنیا کی زندگی کو وہ فوقیت دیتے ہیں، مطلب دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کتنی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، ان قریب جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین کی کسی بھی سرنگ میں گھس جاؤ یا آسمان کے کسی بھی ستارے کے اندر چلے جاؤ تو جو موت ہے وہ تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی جو ہے ہی چھوٹی سی، تو پھر کیوں دنیا کی زندگی کو جو ہے ہم لوگ جو ہے فوقیت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اچھا ہے، بہتر ہے کہ جو ہے انسان اللہ کے دین میں جو ہے کٹ جائے، مر جائے، صرف اللہ کے لیے ہو، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ ہے اصل زندگی کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کے لیے گزار دیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہی میری اطاعت ہے، کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، مطلب کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو یہی اللہ تعالیٰ کی حکموں کو جو ہے وہ ماننا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں ملو تو آپس میں سلام کیا کرو، کہ اسلام جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش ہے کہ اللہ اس کو جو ہے امن میں رکھے، اللہ اس کو سلامتی میں رکھے۔ سلام جو ہے اس کو ہمیں معاشرے میں جو ہے بڑھانا چاہیے، ایک دوسرے سے سلام کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجنی چاہیے، یہ بہت بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہی سلام ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک جو ہے صداقت بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک اس قدر جو سچا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک تمہارے سامنے ہے، اس میں سے پڑھو اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کیا کرو، مطلب کہ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھگڑے نہ کرو، فسادات نہ کرو، کوئی بھی مسائل ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں انصاف والا معاملہ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو جتنا کر سکتے ہو، ذکر میں مشغول رہو، اپنی زندگی کو جو ہے وہ ذکر کا عادی بناؤ، اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں ہیں ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، نمازوں کا خاص خیال رکھو، اس کے اندر سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سستی نہیں کرنی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں جو سب سے مین چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کو اور آسمان جو ہے اس کو گناہوں سے بھر دو، گناہوں سے بھر جائے، زمین آسمان گناہوں سے بھر دو۔ اس کے اندر درخت کے پتے بھی ہیں کہ درخت کے پتے جو ہیں ان کو بھی گناہوں سے بھر دو، زمین کے میں جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کو گناہوں سے بھر دو، سمندر کے جتنے قطرے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو گناہوں سے بھر دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو تو سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو توبہ کا جو ہے اتنا بلند مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ فوراً جو ہے توبہ کرو، کہ توبہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ باعث نجات ہے، جنت میں جانے کا ایک بہترین راستہ ہے توبہ۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اس چیز کے مخالف کریں گے اللہ اور اللہ کے نبی کی تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطاعت جو ہے وہ میری اور اللہ کے نبی کی ہے، کہ ہماری اطاعت کرو، حکم مانو، پھر ہے کہ ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ توحید کا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ مجھے نہیں پسند، شرک نہیں ٹھیک۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ایک ہوں، اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام گناہوں کو جو ہے میں معاف کر سکتا ہوں، میری مرضی ہے کروں نہ کروں تمام گناہوں کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو شرک ہے اس کو نہیں معاف کروں گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرضی ہے معاف کروں یا نہ کروں، لیکن جو شرک ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قطعاً معاف نہیں کروں گا، شرک کی معافی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اس بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس چیز سے بچ جائیں۔ باقی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کے بہکائے میں آگے تو پھر ہمیشہ کی یہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو انصاف کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے وہ یہی ہے، انصاف کا تقاضا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی حال میں بھی ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو نہ پکارو، مومنین کو اپنا دوست بناؤ، یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو عزت جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جتنی بھی عزت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام کی تمام عزتیں جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، یہ تم لوگوں کو دھوکہ دیں گے، یہ دھوکہ دینے والوں میں سے ہیں، اس لیے یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دھوکے دینے والے لوگ ہیں، کہ دھوکے میں نہ آنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو پکڑ لو، اپنے گزشتہ گناہوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کریں گے۔ تو یہ آج 5ویں سپارے کا خلاصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ شرک سے بچنا ہے، حسن و سلوک کرنا ہے، یہود و نصارہ ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، دوست جو ہے یہ مسلمانوں کو مومنین کو بناؤ، ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، اور مین چیز جو اصل ہے وہ اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اس پارے کا مین حصہ ہے، جو یہ چھوٹا سا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے،
حقوق ادا کرنے ہیں، 2 چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک نہیں کرنا، شرک پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اس لیے یہ 3 چیزیں ہیں، سمجھ لو کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ اس پارے کا مکمل خلاصہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اس خلاصے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصل میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہوں، بشر ہوں، تو اس کے لیے بھی معذرت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بعض وقت کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو جو کہ جائز نہیں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ بس یہ ٹوٹا پھوٹا سا کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے، کہ بس اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سادہ سا نظام ہے، بس آپ لوگوں کے آگے جو ہے وہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کو رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے دل میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی جو ہے یہ قرآن پاک کا جو برکات ہیں، قرآن پاک کی جو رحمتیں ہیں، قرآن پاک کے جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے ان کو ڈال دیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔